گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. کئی رہنماؤں کو پارلیمان کی عمارت کے باہر سے گرفتار کیا گیا، بیرسٹر گوہر بھی، اسی طرح شیر افضل مروت بھی. اور تب سے لے کے اب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی متعلق کوئی واضح بات نہیں. کئی افراد کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، کئی افراد کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خیبر پختونخوا کا ہاؤس ہے وہاں موجود ہیں، کے پی کے کا جو ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہاں پر موجود ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور بظاہر حالات ایسے ہیں جیسے وہ لاپتہ ہیں. تو صاحبو، معاملہ یہ ہے کہ آئیے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جمہوری دور میں پارلیمان کے اندر سے رکن پارلیمان کو گرفتار کیا جانا ایک بدترین واقعہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو بھیانک ترین واقعات ہوں گے ان میں اس کا ذکر بھی ضرور ہوگا. اور اس وقت نون لیگ اور نون لیگ کی حکومت میں شامل جو پورا اتحاد ہے بشمول پیپلز پارٹی، اس کو اس بدنما دھبے کا سامنا رہے گا. یہ بات اب تاریخ کے حوالوں میں لکھی جاتی رہے گی کہ پارلیمان کے اندر سے اسپیکر کی مرضی کے برخلاف فوج نے پارلیمان کے ارکان کو گرفتار کیا، اور گرفتار بھی کن کو کیا جن کے بارے میں کوئی معاملہ بھی نہیں تھا. یعنی بیرسٹر گوہر تو ایک معتدل قسم کے آدمی ہیں، ان کی گرفتاری کی کوئی توجہ بنتی بھی نہیں ہے. اہم بات لیکن یہ ہے کہ کسی غیر فعال ریاست میں جہاں ریاست کے اندر ایک ریاست بن جائے وہاں یہ معاملات پیش آتے ہیں. وہاں پر طاقت کا ایک ایسا اصول اور قانون قائم ہو گیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب اس کو تمام تر حقوق حاصل ہو گئے ہیں، وہ کوئی بھی قانون توڑ سکتا ہے. پاکستان میں چونکہ فوج بے انتہا طاقت کی حامل ہے، بے انتہا کاروبار کی حامل ہے، تو اسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ روز جب یہ جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے بعد ایک بھرپور ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا کہ مہم بھی ہے کہ یہ کہاں ہیں لوگ، لیکن کوئی جواب نہیں ہے. اس سے پہلے ایک روز پہلے جب اسلام آباد جلسے میں تقاریر ہو رہی تھیں، تمام تقاریر بظاہر سیاسی تقاریر تھیں اور وہ ہوتی بھی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر جس میں بے شمار معاملات، کئی ایسے واقعات ہیں، میں بڑی نیوٹرل بات کر رہا ہوں، کئی ایسی چیزیں انہوں نے کہیں جو بظاہر قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں تو قانون کا راستہ موجود ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جو مریم نواز سے متعلق باتیں کی، یا جو انہوں نے فوج سے متعلق باتیں کی، یہ سیاسی باتیں ہیں. لیکن جہاں انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے 15 دن کے بعد اور عمران خان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو یہ ایک غیر قانونی بات ہے. ظاہر ہے ایسی دھمکیاں کوئی وزیر اعلیٰ اگر دے تو وہ جرمنی میں ہوتا یا انگلینڈ میں ہوتا تو وہاں پر بھی گرفتار ہو سکتا تھا وہ، کیونکہ یہ ریاست کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. لیکن یہ معاملہ ایک طرف ہے. عام بات یہ ہے کہ پارلیمان کے ارکان کو گرفتار کرنا پارلیمان کی عمارت سے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو ہماری کون سے ہیں یہ جمعیت علماء JUI کے لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز سے گرفتار کیا گیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ نے IG کو اغوا کیا تھا عمران خان کے دور میں، اور آج آپ نے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا ہے. پہلے پارلیمان کے لاجز سے گرفتار کیا تھا لوگوں کو، اب آپ نے پارلیمان سے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. اور ناکام ریاست کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ ہر بار ایک درجہ پیچھے، ایک درجہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ جو بھیانک روایتیں ہیں نا، یہ عمران خان کے دور میں پڑی ہیں. پاکستان کی جمہوریت کی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے اس دور میں. یہ پوری کی پوری سیولنس افیئر اٹھا کے عمران خان نے یہ فوجیوں کے حوالے کر دی ہے، اور یہ اب واپس نہیں لی جا سکے گی اتنی آسانی سے. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے جرم کے مطابق اس کی سزا بنتی ہے، اس کی مقدمہ بنتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں اس طرح سے؟ اور دوسرا، یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے جو آج کام کر رہے ہیں قانون کی بالادستی سے پیچھے ہٹ کے، یاد رکھیے گا کہ ان کو پوری زندگی اب یہ تانا ملتا رہے گا. یاد رکھیے کہ اگر اقتدار آپ کے پاس نہیں ہے تو حکومت آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. عمران خان یہ جملے کہہ کے کہ اقتدار تو باجوہ کے پاس تھا، میں حکومت میں بیٹھا تھا، یہ نہیں چلے گا، یہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آج کے حکمران یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت ہمارے پاس ہے لیکن اقتدار ہم نے جو طاقت اور اقتدار ہے وہ فوج کو دیا ہوا ہے، تو جواب آپ سے ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ ہٹ جائیں تاکہ معلوم ہو کہ فوج کے پاس ہے اختیار، تاکہ اس کا احتساب ہو سکے. یاد رکھیے گا کہ 18ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 6 تھا اس میں اضافہ کیا گیا تھا، اور وہ اضافہ کیا گیا تھا کہ جو کوئی قانون کو منسوخ یا معطل کرے گا اسے سنگین غداری کا سامنا ہوگا،
اور جو اس میں مدد کرے گا اسے بھی سنگین غداری کے مقدمے کا سامنا ہوگا۔ اور یہ جو قانون کو یا دستور کو معطل کرنے کا یا منسوخ کرنے کا کوئی ایسا اقدام ہوگا، وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے لیجیٹیمائز نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ نے قانون اور دستور کو اس انداز سے آپ نے تباہ کرنا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ سب آرٹیکل 6 کے اندر آتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی فوجی، ایسا کوئی بھی سیاستدان، ایسا کوئی بھی رہنما جو آرٹیکل کی جو دستور کی منسوخی یا معطلی کا سبب بن رہا ہو، وہ سب کے سب آرٹیکل 6 کے مجرم بنتے ہیں۔ اس لیے یہ ہوش کے ناخن لیں، اس وقت گرینڈ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ تمام کے تمام سیاستدان اگر بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں اور فوج سے اسپیس واپس نہیں لی جاتی ہے تو آپ کا نقصان ہوگا اور پاکستان کسی بدترین حالت کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی اختلاف کو سیاسی رہنے دیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد جلسے میں علی امین گنڈا پور اور چند دوسرے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مناسب سیاسی باتیں ہیں، اور جو اس کے بعد فوج کا رد عمل ہے وہ کوئی مناسب رد عمل ہے؟ اس سے پہلے جو مختلف سیاسی رہنما مختلف جلسوں میں ایک دوسرے پر غلیظ باتیں کرتے رہے، کیا وہ مناسب باتیں ہیں؟ اور پھر اپنے کارکنوں کو نیچے جو انہوں نے تربیت کی ہے، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں، حیران رہ جاتا ہے کوئی شخص ان کے جملے سن کے، ان کی باتیں سن کے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ براہ راست بات ہی غلیظ کریں گے، لیکن دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں، اب وہ بھی ان کے پاس بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پر پڑ گئی ہیں۔ یعنی گندگی کے اندر سب پورے کا پورا ایک ملغوبہ بن گیا ہے۔ یہاں پر گندگی کا جواب گندگی سے۔ کل ہم نے دیکھ رہے تھے کوئی ٹی وی میں، ہمارے ایک دوست ہیں اطہر، وہ کوئی کیا نام ہے ان کا، کاظمی صاحب نون لیگ کے، انہوں نے وہ ایک بندے کو ٹیلی ویژن اسکرین پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی والے بھی اس طرح کے کام کرتے رہے۔ یہ کیا بن گیا؟ ایک سیاست ہے کہ گٹر ہے؟ اور ایسی میں فوج وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گی تو کیا کرے گی؟ اس لیے پہلی بات یہ کہ پارلیمان کی عمارت سے کسی کو گرفتار کرنا ایک قابل مذمت عمل ہے، کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا یا لاپتہ کرنا کسی صورت اس کی اجازت نہیں جا سکتی۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ان پر مقدمہ کریں اور قانون کے مطابق ان کو قانون کے نیچے سے گزاریں، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جائے۔ اسی طرح جو تشدد اور شدت پسندی کا عنصر ہے، اس سے پیچھے ہٹیں اور کوشش کریں کہ پاکستان میں ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہو۔ جو کچھ اسلام آباد جلسے میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، جو کل ہوا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہوا، اور ایک ملک جو مسلسل اچھا نہیں ہوا سے گزر رہا ہو وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔